برادر ارشد حسین جعفری سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی گزارشات موضوع کے حوالے سے پیش کریں۔ برادر ارشد حسین جعفری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے پہلے تمام احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آیات شعبانیہ کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ لازم سمجھتا ہوں کہ جی بھی علماء فارم کے جو دوستان ہیں، جو دوست ہیں، انہوں نے اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی یہاں ہمیں زحمت دی گئی ہے یا ہم یہاں پہ ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے، وہ موضوع بہرحال تحریف قرآن کے حوالے سے ہے۔ تحریف قرآن بنیادی طور پر ایک وسیع موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو اس موضوع کے حوالے سے میں مختصر 3 نکات کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ، جس کی بنیاد پر اس تحریف قرآن کے حوالے سے جو نظریہ ہے یا جو لوگ آج تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی پوزیشن واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ صدر اسلام سے آج تک مکتب تشیع کے، مکتب اہل بیت کے متکلمین، مفسرین، محققین اور محدثین سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با سے لے کر والناس کے سین تک مکمل اور تمام تر انحرافات سے محفوظ ہے۔ یعنی وہ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ محفوظ قرآن ہے، یعنی اس قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ قرآن جو صدر اسلام رسول مکرم اسلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، وہ قرآن بغیر کسی زیر و زبر کے فرق کے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس ہی کی طرف خداوند متعال نے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اسی کی طرف خداوند متعال سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو، قرآن کریم کو خداوند متعال نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی خداوند متعال نے خود لی ہے، لہذا کوئی شخص اس میں انحراف، تحریف اور کسی قسم کے باطل نظریات کو اس میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے، جن کا تعلق اہل تشیع سے بھی ہے یعنی شیعوں سے بھی ہے اور اہل تسنن سے بھی ہے اور سنیوں سے بھی ہے، یعنی انہوں نے تحریف قرآن کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن شیعہ علماء اور سنی علماء ان کی بات نہیں مانتے، چونکہ وہ تعداد میں انتہائی کم ہے اور خبر واحد کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جس کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جس شخص نے انڈیا کے اندر ایک گستاخی کی ہے وسیم رضوی کے نام سے، در حقیقت ہم اس کو وسیم رضوی نہیں کہیں گے، وسیم رشدی کہیں گے، اس شخص نے قرآن مجید کی 26 آیات کے بارے میں جو گستاخی کی ہے، در حقیقت قرآن کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک اور ملعون شخص جسے سلمان رشدی کہا جاتا ہے، جس نے آیات شیطانی نام کی کتاب لکھ کر قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کے بارے میں گستاخی کی، اور اس وقت کے فقیہ حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ نے وہ تاریخی فتویٰ دیا کہ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا، اس نے وہ کتاب لکھی، اس نے بھی قرآن کے بارے میں گستاخی کی اور توہین قرآن کا مرتکب ہوا۔
اس کے بعد ایک خاتون جس کا نام تسلیمہ نسرین ہے، اس نے 1993 میں ایک رومان لکھا شرم کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے تعلیمات اسلام کا مذاق اڑایا خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو اس کی جو سزا تھی یا اس کے جو مثلاً سزا دیا گیا، وہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ اس کا قتل جو کرے گا اس پر انعام رکھا گیا تھا۔ تیسرا شخص یہ ملعون وسیم رضوی ہے، جس کو در حقیقت ہم وہی وسیم رشدی کہتے ہیں، وہی سلمان رشدی کا جو ہے نا ایک تسلسل ہے کہ جو احمق ہیں، بیوقوف ہے، جو قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی جو ہے نا وہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے آج بھی تمام مسلمان علماء بالخصوص مکتب اہل بیت علیہم السلام کے جو علماء ہیں، ہر شیعہ فقیہ مجتہد اور عالم اس طرح کے باطل اور اس طرح کے غلط قسم کے نظریات کو رد کرتے ہیں اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں اور اس کو در حقیقت اسلام کے خلاف کھلی دشمنی اور اسلام کے خلاف سازش سمجھتے ہیں۔ کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے نظریات اور اس طرح کی باتوں کو قبول کرے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات جو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس سے اور بات واضح ہو جائے گی کہ مکتب تشیع کے قدیم علماء جو بزرگ ترین علماء ہیں، محققین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، جو تاریخ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے بالاتفاق نظریہ تحریف قرآن کو رد کیا ہے۔ آپ دیکھیں چند علماء کو یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، رئیس المحدثین شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کر خاتم المحدثین شیخ حر عاملی تک تمام علماء نے قرآن کے بارے میں جو تحریف کی بات کی گئی ہے ان کو رد کیا، اس نظریے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید مرتضی علم الہدا، شیخ الطائفہ شیخ توسی، علامہ تبریسی، محقق اردبیلی، مرحوم کاشف الغطاء، امام خمینی، سید ابو القاسم خوئی، ان تمام علماء نے، مکتب تشیع کے بزرگ علماء نے قرآن کا دفاع کیا اور اس نظریے تحریف کو درست نہیں سمجھا اور اس نظریے کو رد کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے شروع میں بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں تاریخ میں یا آج کے دور میں جنہوں نے تحریف قرآن کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی ان باتوں کو تحریف قرآن کے حوالے سے جو نظریہ رکھتے ہیں، چاہے سنیوں میں سے ہو یا شیعوں میں سے ہو، علماء ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ایک ایک کر کے علماء کی جو ہے کتابوں کا حوالہ دیتا، چونکہ ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے، اس وجہ سے میں فقط اور فقط آپ کو شیخ المحدثین جناب شیخ صدوق کی کتاب رسالہ اعتقادات میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کے 114 صورتیں ہیں، بغیر کسی کمی بیشی کے اضافے کے وہی قرآن جو رسول مکرم اسلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، وہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے بغیر کسی کمی اور بیشی کے۔ اس طرح سے علماء کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس موجود ہے جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا آج جس شخص نے اس گستاخی کا، جی میں اپنا آخری جملہ، جس شخص نے آج گستاخی کی ہے، یا سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین ہو، یہ تمام کی تمام ایک عالمی سازش کے تحت قرآن کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ برادر ارشد حسین۔ کچھ نکات جو اہم تھے یہ کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تعریف قرآن کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی، اس سے پہلے سلمان رشدی اور نسرین وغیرہ کرتے رہے ہیں، اور بزرگ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہوئی۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ یہ ایک عالمی سازش کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔